سیدنا ابراہیم علیہ السلام، نمرود اور ہولناک آگ۔ اس زمانے کی بات ہے جب بابل میں ایک ظالم و جابر بادشاہ حکومت کیا کرتا تھا۔ اس بادشاہ کا نام نمرود تھا۔ یہ 400 سال تک حکومت کرتا رہا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا، مگر یہ تو خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا۔ اس نے اپنی تمام رعایا کو حکم دیا کہ جس طرح وہ بتوں کے سامنے سجدہ کرے، اس طرح اس کی رعایا بھی اس کو خدا سمجھتے ہوئے سجدہ کیا کریں، اور جس طرح لوگ چاند، سورج اور ستاروں کی عبادت کرتے ہیں، عبادت کیا کریں۔ غرض یہ کہ ظلم و جہالت کا اندھیرا ہر طرف چھایا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے اپنے پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا درس اپنے گھر سے شروع کیا۔ آپ کے ایک چچا آزر بتوں کو بنایا بھی کرتے تھے اور اس کی پوجا بھی کرتے۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا سے کہا، اے چچا، آپ ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جنہیں آپ نے اپنے ہاتھوں سے تراشا ہے، جو نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ یہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ پھر بھی آپ نے ان بتوں کو اپنا معبود بنا رکھا ہے۔ آزر نے یہ بات سن کر سیدنا ابراہیم کو سخت برا بھلا کہا، مگر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس پر صبر کیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اب اپنی تبلیغ کا دائرہ کار بڑھایا۔ آپ کی قوم میں کچھ لوگ ستاروں اور چاند، سورج کی بھی عبادت کیا کرتے تھے۔ ایک روز آپ ان ستاروں پرستوں کی محفل میں گئے تاکہ ان کو تبلیغ کر سکیں، اور اس کے لیے آپ نے ایک انوکھا طریقہ اختیار کیا۔ رات کا وقت تھا، آسمان پر ستارے چمک رہے تھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے آسمان پر ایک ستارے کو دیکھا تو کہا، کیا اسے میرا رب بتاتے ہو؟ لیکن کچھ دیر کے بعد جب ستارہ چھپ گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بولے، میں ڈوب جانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور نہ ہی ڈوب جانے والا رب ہو سکتا ہے۔ پھر جب چاند نے بادلوں کی اوٹ سے اپنا چہرہ نکالا تو آپ نے چاند کو دیکھتے ہوئے کہا، اسے میرا رب کہتے ہو؟ کچھ دیر کے بعد چاند بھی چھپ گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ڈوب جانے والوں کو پسند نہیں کرتا، بھلا جو خود ڈوب جائے وہ بھی رب ہو سکتا ہے۔ پھر صبح ہوئی اور سورج طلوع ہوا تو آپ نے فرمایا، کیا اسے میرا رب بتاتے ہو کہ یہ چاند ستاروں سے بڑا ہے؟ لیکن جب مغرب کے وقت سورج بھی غروب ہو گیا تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، یہ میرا رب نہیں ہے، بے شک میرا رب باقی رہنے والا ہے، وہ بہت طاقتور ہے، اس پر کوئی چیز غالب نہیں آ سکتی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستارہ پرستشوں، چاند پرستوں اور سورج کی پرستش کرنے والوں کو ان کی گمراہی سے آگاہ کر دیا کہ یہ تارے، چاند اور سورج تو خود اللہ تعالیٰ کی ہی مخلوق ہیں، معبود تو صرف اللہ تعالیٰ ہے، عبادت کے لائق تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے، انہیں دین حق کی طرف بلانے کے بعد آپ اپنی قوم کے بت پرستوں کے پاس گئے۔ حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ یہ بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، ان کے سامنے سجدے کر رہے ہیں۔ ان کی اس گمراہی کو دیکھ کر آپ حیران ہوئے اور ان کی عقل پر افسوس، جن بتوں کو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں انہی کی عبادت کرتے ہیں۔ آپ نے ان لوگوں سے پوچھا، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم بتوں کی عبادت کر رہے ہیں۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ جب تم ان بتوں کو پکارتے ہو تو کیا وہ تمہاری بات سنتی ہیں، یا یہ تمہارے ہاتھوں سے بنائے ہوئے تمہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ لوگوں نے آپ کی بات کو غور سے سنا اور ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، لیکن انہیں کچھ سمجھ نہ آیا کہ وہ کیا جواب دیں، کیونکہ وہ یہ جانتے تھے کہ نہ تو یہ بت سن سکتے ہیں اور نہ بول سکتے ہیں، حتیٰ کہ جب ان کو پکارا جائے تو وہ جواب بھی نہیں دے سکتے۔ وہ آپس میں کھسر بھسر کرنے لگے کہ یہ ابراہیم کیسی باتیں کر رہا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام مسلسل ان لوگوں کی جانب دیکھ رہے تھے اور ان کے جواب کا انتظار کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک بت پرست بولا، ہم کچھ نہیں جانتے، ہم نے تو اپنے باپ دادا کو اسی طرح پایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم شہر سے باہر ایک میلہ لگایا کرتی تھی۔ اتفاق سے انہی دنوں میلے کا دن بھی آ گیا۔ ساری قوم میلے کی تیاریاں کرنے لگی۔ جس دن سب میلے میں جانے لگے تو سب نے آپ سے بھی میلے میں جانے کا کہا، لیکن آپ نے جانے سے انکار کر دیا۔ سب لوگ چلے گئے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام اکیلے رہ گئے تو آپ نے ہتھوڑا اٹھایا اور بت خانے پہنچ گئے۔ بتوں کے سامنے مٹھائیاں رکھی ہوئی تھیں، ان کو کیوں نہیں کھاتے؟ کیا تم سنتے ہو؟ کیا تم بولتے ہو؟ اس کے بعد آپ نے ان بتوں کو توڑنا شروع کر دیا، سوائے ایک بت کے۔ آپ نے تمام کو توڑ دیا اور ہتھوڑا بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا۔ واپس گھر لوٹ آئے۔ شام کو جب قوم کے لوگ میلے سے واپس آئے تو شکرانے کے لیے بت خانے آئے تاکہ اپنے بتوں کی پوجا پاٹ کر سکیں، لیکن جیسے ہی وہ بت خانے میں داخل ہوئے، بتوں کی حالت زار دیکھ کر وہ ہکا بکا رہ گئے کہ کسی بت کا سر ٹوٹا ہوا ہے تو کسی کا ہاتھ تو کسی کا پاؤں۔ تو وہ کہنے لگے، ہمارے بتوں کے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان بتوں کے خلاف کہتے سنا ہے، وہ ہمارے ان بتوں کی برائی کرتا تھا۔ وہ سب بولے کہ اس نوجوان کو سامنے لایا جائے۔
ان میں سے ایک بڑے آدمی نے کہا، اے ابراہیم، ہمارے معبودوں کے ساتھ کیا کیا ہے؟ چاروں جانب مجمع لگا ہوا تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تو یہی چاہتے تھے کہ جب سب لوگ جمع ہوں تو میں اپنی بات سنا سکوں۔ آپ نے حکمت عملی سے جواب دیا، دیکھو ہتھوڑا اس بڑے بت کے کندھے پر رکھا ہوا ہے، ہو سکتا ہے اس نے توڑا ہو کہ تم لوگ اس بڑے بت کے ہوتے ہوئے چھوٹے بتوں کو پوچھتے ہو، تم اس بڑے بت سے پوچھ لو۔ لوگوں نے کہا، نہ تو یہ بول سکتے ہیں اور نہ ہی اپنی جگہ سے ہل سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یہی بات تو میں کہہ رہا ہوں کہ نہ جو بول سکتے ہیں اور نہ اپنی جگہ سے خود ہل سکتے ہیں وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ سب لوگ خاموش ہو گئے، مگر پھر بھی ہٹ دھرمی سے باز نہیں آئے۔ بادشاہ نمرود کے کچھ جاسوس جو ملک میں جگہ جگہ موجود رہتے تھے، وہ بھی اس وقت وہاں موجود تھے۔ ان جاسوسوں نے نمرود کو اطلاع دی کہ ابراہیم نے ہمارے خداؤں کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ یہ سن کر نمرود نے کہا، تو کل میری خدائی کے خلاف ہو جائے گا اور میری بادشاہت خطرے میں پڑ جائے گی۔ اس نے فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دربار میں طلب کیا۔ حضرت ابراہیم جب دربار میں تشریف لائے تو نمرود نے تکبر کے ساتھ پوچھا، اے ابراہیم، تم نے کوئی نیا خدا بنا لیا ہے؟ ہمیں بتاؤ تو صحیح کہ وہ خدا کون ہے؟ حضرت ابراہیم نے جواب دیا، وہ اللہ ہے۔ نمرود، وہ اللہ کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو زندگی دیتا ہے اور مارتا ہے۔ نمرود نے کہا، یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ پھر اس نے 2 قیدی بلائے جن میں سے ایک کو پھانسی کی سزا ہوئی تھی اور دوسرے کو رہائی ملی تھی۔ نمرود نے رہائی والے کو قتل کر دیا اور پھانسی والے شخص کو رہا کر دیا۔ حضرت ابراہیم نے کہا، میرا رب تو سورج مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو رب ہے تو سورج مغرب سے نکال لا۔ وہ تکبر لوگوں کے سامنے خاک میں مل گیا۔ امیر اور مشیروں سے پوچھا تو ان سے بھی جواب نہ بن سکا۔ اس کا غرور اور تکبر لوگوں کے سامنے خاک میں مل گیا۔ اس نے لوگوں سے پوچھا کہ حضرت ابراہیم کے ساتھ کیا سلوک کر دیا جائے۔ سب نے ایک ساتھ کہا کہ ابراہیم کو آگ میں جلا دو، اور اپنے لہٰذا آگ کو جلانے کا انتظام کیا گیا اور اس کے لیے ایک بڑا گھڑا کھودا گیا۔ اس میں لوگ دن بھر لکڑیاں جمع کرتے اور اس گھڑے میں لا کر ڈال دیتے۔ جب اس ایندھن میں آگ لگائی گئی تو آگ کے شعلے اتنے بلند ہو گئے کہ اگر فضا میں کوئی پرندہ بھی ہوتا تو جل کر کباب ہو جاتا۔ اس جیسی آگ بھی جلائی ہی نہیں گئی۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوا کہ ابراہیم کو آگ میں کس طرح ڈالا جائے۔ اس مسئلے کا حل نمرود کے ہیزن نامی انجینئر نے یہ نکالا کہ ایک مشین یعنی گھپن تیار کی جائے اور اس کے ذریعے ابراہیم کو آگ میں پھینکا جائے۔ چنانچہ کی مشین تیار کی گئی اور اس کے ذریعے آپ کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ مگر اسی وقت اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا، اے آگ، ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا۔ آگ نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی اور حضرت ابراہیم پر یہ ٹھنڈی ہو گئی۔ یہ معجزہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ نمرود اپنے محل سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکے جانے کا منظر بھی دیکھا تھا۔ اس نے دیکھا کہ آگ کے درمیان ایک خوبصورت شخص فرشتہ بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے وہیں سے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلا دیا جائے۔ اس نے دیکھا تھا کہ یہ فرشتہ آپ علیہ السلام کو آگ سے باہر لے آیا اور آگ بالکل ٹھنڈی ہو گئی۔ تو نمرود نے پوچھا کہ یہ دوسرا شخص کون تھا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ فرشتہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا تاکہ میں اس سے انس حاصل کروں، اور نمرود حیران رہ گیا۔